السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ کتاب الحدود، عمدۃ الفقہ کی کتاب الحدود، یہ آج ہمارا سبق ہے انشاءاللہ۔ تو معمول کے مطابق کوئی اس کے پہلے پیراگراف کی ریڈنگ کریں، اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ سبق میں بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحدود لا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم ولا يقيمه إلا الإمام ونائبه إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقة رقيقة هي شيخ رقيقة رقیق قني قنی لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمات أحدكم فليجلدها وليس له قطعه في السرقة ولا قتله في الردة ولا جلد مكاتبه ولا مکاتب مکاتبی مكاتبه ولا أماته المزوجة وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحدود، ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها وليس له قطعه في السرقة ولا قتله في الردة ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط۔ کتاب الحدود، کتاب کی شرح ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں۔ کتاب ایک ایسا حصہ ہے جو بہت سے ابواب اور فصول پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں کسی موضوع سے متعلق تمام باتوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ تو کتاب کے تحت ابواب ہوتے ہیں اور فصول ہوتے ہیں۔ اور حدود یہ حدن کی جمع ہے۔ حدود جمع ہے حدن کی، اور اس کے معنی ہے المنع، کسی چیز سے منع کرنا، کسی چیز سے روکنا۔ اور یہ لفظ بہت سے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حدود کا اطلاق محرمات پر بھی ہوا ہے، ان چیزوں پر ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، تم ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح حدود کا اطلاق قرآن مجید میں واجبات پر بھی ہوا ہے، واجبات پر ہوا ہے، اور ان چیزوں پر بھی ہوا ہے جسے شاعر نے، جسے شریعت نے مقرر کیا ہے، جیسا کہ میراث کے حصے ہیں اور 4 شادیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے سیاق میں بھی فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور اسی طرح حدود کا اطلاق ان سزاؤں پر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، اس لیے کہ یہ سزائیں
دوبارہ اس گناہ کے ارتکاب سے روکتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ یہ شریعت کی طرف سے مقدر ہے۔ تو یہ لغوی طور پر حدود کے معنی ہیں۔ جو محرمات جو اصل معنی تو منع کے ہیں، اور اس کا اطلاق کتاب میں محرمات پر بھی کیا گیا اور واجبات بھی کیا گیا، اور جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ان پر بھی کیا گیا۔ شریعت میں یعنی شرعی تعریف میں حد کس کو کہتے ہیں؟ حد شریعت میں کہتے ہیں عقوبۃ بدنیۃ مقدرۃ شرعا لحق اللہ تعالی۔ عقوبۃ بدنیۃ مقدرۃ شرعا لحق اللہ تعالی، بدنی سزا جو شریعت کی طرف سے مقدر ہے اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر۔ وہ بدنی سزا جو شریعت کی جانب سے مقرر کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر۔ اس تعریف میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ عقوبہ بدنیہ، بدنی سزا، وہ سزا جو کہ بدن کو دی جاتی ہے۔ تو اس سے وہ سزائیں نکل جاتی ہیں جو مالی ہوتی ہیں، وہ سزائیں جو کہ مالی ہوتی ہیں وہ پھر اس تعریف سے نکل جاتی ہے، حدود میں نہیں شامل ہوتی۔ مالی سزائیں حدود میں شامل نہیں ہوتی کیونکہ یہ کیا ہے؟ عقوبہ بدنیہ ہے۔ مقدرۃ شرعاً، یہ دوسری قید ہے۔ تعریف میں قیود لگائے جاتے ہیں تاکہ جو چیز اس میں شامل کرنا چاہیں وہ شامل رہے، اور جو چیز اس میں شامل نہیں ہو سکتی وہ اس میں شامل نہ ہو۔ شریعت کی طرف سے مقدر کردہ، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سزائیں جو شریعت کی طرف سے مقدر نہیں ہوتی وہ پھر اس میں حدود میں شامل نہیں ہوتی، جیسا کہ تعزیر ہے۔ تعزیری سزا جو حاکم کسی بھی جرم کی وجہ سے دیتے ہیں، یا قاضی ان کا فیصلہ کرتا ہے، کسی کو 10 کوڑے کی سزا، کسی کو 20 کوڑوں کی سزا، تو قاضی کی طرف سے یا حاکم کی طرف سے جو سزائیں تعزیر کے طور پر مقدر ہوتی ہیں وہ حدود میں شامل نہیں ہوتی، کیونکہ حدود کس کو کہتے ہیں؟ عقوبۃ بدنیۃ مقدرۃ شرعا۔ تیسری جو چیز ہے حقا للہ تعالی، یا پھر لحق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر۔ تو اس میں وہ چیزیں نکل جاتی ہیں جو آدمیوں کے حق کے طور پر مقرر کی گئی ہیں، جیسا کہ قصاص ہے۔ قصاص یہ آدمی کا حق ہے، تو حدود میں شامل نہیں ہوتا۔ قصاص میں اگرچہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ہے، لیکن اس میں آدمی کا جو حق ہے وہ غالب ہے، کیونکہ جب اولیاء اگر معاف کر دیں گے تو وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اس حیثیت سے قصاص کو حدود میں شامل نہیں کیا جاتا۔ یہ تعریف ہے عقوبۃ شرعیۃ مقدرۃ شرعا لحق اللہ تعالی۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ بعض اہل علم نے ان الفاظ میں بھی تعریف کی، عقوبۃ مقدرۃ شرعا فی معصیت۔ عقوبۃ مقدرۃ شرعا فی معصیت، سزا جو شریعت کی طرف سے مقدر کرتا ہے کسی گناہ کے بدلے میں، وہ سزا جو کسی گناہ کی وجہ سے شریعت کے اندر مقرر کی ہوئی ہو، جو سزا شریعت میں مقرر کردہ ہے کسی گناہ کی وجہ سے۔ ہاں، اس کے بعد اس کی تعریف میں لِتَمْنَعَ مِنَ الْوُقُوعِ ایک فِي مِثْلِهَا، تاکہ اس جیسے گناہ میں واقع ہونے سے روک سکے، تاکہ اس جیسے گناہ میں واقع ہونے سے روک سکے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے الفاظ میں حق سے مراد وہ سزا ہے جو کسی معصیت میں اللہ کے حق کے طور پر مقرر کی گئی ہے۔ جی شیخ مجھے قصاص والی بات کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ شیخ وہ بھی تو اللہ کا حق ہے، یہ بھی تو مطلب دونوں باتیں شیخ ایک جیسی ہیں کہ تو کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو شریعت نے ہی نافذ کیا ہے نا قصاص کو۔ نافذ کرنے کی بات نہیں ہے، شریعت نے مقرر کیا ہے اس کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حق کس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق کوئی ہوتا ہے تو انسان اس کو ساخط کرنے کی
انسان اس کو ساخط کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، جیسا کہ حدود ہیں. حدود جب حاکم کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد نہ تو اولیاء اس کو معاف کر سکتے ہیں، اور نہ ہی حاکم اس کو معاف کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جا سکتی ہے. جبکہ قصاص کا معاملہ یہ ہے کہ اولیاء آخری وقت میں بھی اگر کہتے ہیں کہ ہم معاف کر دیتے ہیں یا پھر ہم دیت پر راضی ہو جاتے ہیں تو وہ ساقط ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ساقط نہیں ہوتا اور ساقط نہیں کیا جا سکتا. بندوں کا حق ساقط ہو سکتا ہے، بندے اگر چاہیں تو. اس حیثیت سے اس کو حقوق، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کا حق کہا جاتا ہے، حدود کو، کیونکہ وہ ساقط نہیں ہوتے. اور قصاص کو بندوں کا حق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ساقط کیا جا سکتا ہے اولیاء کی جانب سے. شیخ، اس وجہ سے اسے حق اللہ کہا جاتا ہے. جی. اس سے پھر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس طرح وراثت ہے تو اس میں اگر کوئی اپنا حق معاف کر دے اور دوسرے کو دے دے تو وہ بھی تو یعنی کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کو کسی نے کسی کی چوری کی اور اس کی وجہ سے وہ بندہ اس کو معاف کر دے یا وہ تمام لوگ اس کو معاف کر دیں تو پھر معاف تو وہ بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن حاکم کے پاس جانے کے بعد نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر کسی نے چوری کی اور وہ چوری کی مقدار اتنی ہے جس پر ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن اس شخص نے اس کو معاف کر دیا، حاکم کے پاس نہیں لے کر گیا، تو یہاں تک بات درست ہے. لیکن حاکم کے پاس لے کر چلا گیا اور حاکم کے پاس جانے کے بعد پھر کہنے لگا کہ یہ چوری اس نے کی ہے لیکن ہم اس کو معاف کرتے ہیں، تب وہ اس کو اختیار نہیں ہے اس کا. نہ ہی وہ معاف کر سکتا ہے. جب حاکم کے پاس بات پہنچ جاتی ہے حدود کی کسی بھی معاملے میں، تو نہ تو وہ صاحب حق معاف کر سکتا ہے اور نہ ہی حاکم معاف کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کی سفارش اس کے بارے میں قبول کی جا سکتی ہے. جبکہ قصاص کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. قصاص کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ولی کسی شخص پر کسی شخص کے بارے میں ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے اس کے رشتے دار کو قتل کیا ہے، اور حاکم جو ہے فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے بدلے میں اسے پھانسی دے دی جائے، حاکم کے فیصلے کے بعد بھی، لیکن پھانسی سے 1 منٹ پہلے ولی کہتا ہے کہ میں اسے معاف کرتا ہوں، تو حاکم اسے معاف کر دے گا کیونکہ اس میں جو ہے بندے کا حق غالب ہے. لیکن قصاص میں، لیکن حدود میں یہ نہیں ہو سکتا. حدود میں معافی کے جو اختیارات ہیں وہ حاکم کے پاس یا قاضی کے پاس پہنچنے تک ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ اس طرح کا ہوا تھا، تو آپ نے یہی کہا کہ میرے پاس لانے سے پہلے تم کو اس بات کی اجازت تھی، گنجائش تھی، لیکن یہاں جب آ گیا تو اس کے بعد پھر اس کی اجازت نہیں ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے چوری کی تھی ان کے لیے سفارش کی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو فرق ہے دونوں میں. فرق یہ ہے کہ حدود بندے کے حاکم کے پاس جانے سے پہلے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن حاکم کے پاس جانے کے بعد کسی کو بھی اس کا اختیار نہیں ہوتا، اسے جاری کرنا واجب ہو جاتا ہے. لیکن قصاص حاکم کے پاس جانے کے بعد بھی، حاکم کے پاس جانے سے پہلے بھی، سزا سے کچھ دیر پہلے بھی اگر صاحب حق معاف کر سکتا ہے، معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے. تو یہ حدود کی تعریف ہو گئی. اب وہ سبق کی طرف دیکھیے. ولا یجب الحد الا علی مکلف عالم بالتحریم، اور حد واجب نہیں ہوتا مگر مکلف پر جو حرمت کو جانتا ہو. ولا یجب الحد، حد واجب نہیں ہوتا الا علی مکلف عالم بالتحریم، مگر اس مکلف پر جو حرمت کو جانتا ہو. ولا یقیمہ الا الامام او نائبہ، اور اسے قائم نہیں کرے گا مگر امام یا اس کا نائب. الا السیدہ، سوائے آقا کے یا مالک کے. فإن له اقامته بالجلد خاصۃ، اس کو کوڑے کی خصوصی طور پر کوڑے قائم کرنے کی اجازت ہے، سوائے مالک کے اس کو
خاص طور پر کوڑوں کی سزا جاری کرنے کی اجازت ہے، علی رقیق القن، اس کے اس غلام پر جس کی آزادی کا کوئی معاہدہ نہ ہوا ہو، اپنے اس غلام پر جس کی آزادی کا کوئی معاملہ نہ ہوا ہو، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بنیاد پر، اذا زنت امت احدکم فلیجلدها، جب تمہاری کوئی لونڈی زنا کرے تو اسے وہ کوڑے برسائے، ولیس له قطعه فی السرقۃ، اور مالک کو چوری میں اپنے غلام کے ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہیں ہے مالک کو اختیار چوری میں اپنے غلام کے ہاتھ کاٹنے کا، ولا قتلہ فی الردۃ، اور ارتداد کی وجہ سے اپنے غلام کو قتل کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور ارتداد کی وجہ سے اپنے غلام کو قتل کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے، ولا جلد مکاتبہ، اور اپنے مکاتب غلام کو کوڑے مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اپنے مکاتب غلام کو کوڑے مارنے کا بھی اختیار نہیں ہے، ولا امتہ المزوجۃ، اور اپنے شادی شدہ لونڈی کو کوڑے مارنے کا بھی اختیار نہیں ہے، اور نہیں اس لونڈی کو جس کی شادی ہو چکی ہو، وحد الرقیق فی الجلد نصف حد الحر، اور غلام کی حد کوڑوں میں آزاد کا آدھا ہے، اور غلام کی حد کوڑے میں آزاد کی آدھی ہے، ومن اقر بحد ثم رجع عنہ سقط، اور جو کسی حد کا اقرار کرے پھر اس سے رجوع کرے تو وہ ساقط ہو جائے گا، اور جو کسی حد کا اقرار کرے پھر اس سے رجوع کرے تو وہ ساقط ہو جائے گا، ولا يجب الحد الا على مکلف عالم بالتحریم۔ حدود کیا ہیں؟ حدود کی تعریف ہم لوگ کر چکے ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ تمام شریعتوں میں، خصوصی اسلامی شریعت میں، انسان کی دین، جان، مال، عزت و آبرو اور عقل کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ شریعتیں اس مقصد کے لیے نازل ہوئی کہ انسان کا دین، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو اور اس کی عقل کو محفوظ کیا جائے۔ جب ان چیزوں پر کوئی دست درازی کرتا ہے یا ان چیزوں کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو پھر اس کی حفاظت کے اقدامات بھی شریعت میں کیے گئے ہیں، لہذا قصاص کو مشروع کرتے ہوئے انسان کی جان کی حفاظت کا انتظام کیا گیا۔ قصاص کو مشروع کرتے ہوئے انسان کی جان کی حفاظت کی گئی، اور چوری کی سزا کو مشروع کرتے ہوئے انسان کے مال کی حفاظت کی گئی، اور زنا کی سزا کو مقرر کرتے ہوئے انسان کے عزت و آبرو کی حفاظت کی گئی، اور شراب اور نشہ آور چیزوں کی سزا کو مقرر کرتے ہوئے انسان کے عقل کی حفاظت کی گئی، اور جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں مصروف ہوں وہ کافر، اور پھر اسی طرح جو اسلام سے مرتد ہوتے ہیں ان کی سزا کو مقرر کرتے ہوئے انسان کی دین کی حفاظت کی گئی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود کا حکم دیا ہے، اور حدود کی دو حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ انسان اس گناہ سے باز آ جائے، اور دوسرے جو لوگ اس سزا کو جو دیکھتے ہیں، معاشرے کے لوگ، ان کو بھی اس گناہ کے ارتکاب کرنے کی ہمت نہ ہو، وہ بھی اس گناہ سے دور رہیں اور اس گناہ کا ارتکاب نہ کریں۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ گناہ گار کو پاک کیا جائے، اور یہ سزائیں اس کے لیے کفارہ ہو جائے۔ جب کوئی انسان کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جس پر کوئی حد ہوتی ہے، اور وہ اس گناہ کو ندامت کے طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہوئے اس حد کو برداشت کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اس سزا کو اس کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کو دو سزائیں جمع نہیں کی جاتی، ایک دنیا کی سزا اور آخرت کی سزا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، اور جو ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرے
اور اس کی سزا دے دی جائے تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. تو یہ سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کو باقی رکھنے اور انسان کی زندگی میں امن و امان قائم کرنے کے لیے مقرر کی ہیں. ان حدود کے قیام کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی تکمیل ہوتی ہے. لیکن کسی مقام پر اگر حدود نافذ نہیں ہوتے، کسی مقام پر حدود نافذ نہیں ہوتے، اسلامی مملکت نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہے، یا پھر مسلمانوں کی حکومت قائم ہے لیکن حدود نافذ نہیں ہوتے، جیسا کہ آج بہت سے مسلم ممالک ہیں، تقریباً سارے مسلم ممالک ہیں سوائے چند چیزوں کے جو چند ممالک میں کسی ایک دو جگہوں پر اس کا وہ جاری ہوتے ہیں، یا پھر یہ سمجھیے کہ حدود جاری بھی ہوتے ہیں لیکن کوئی شخص کوئی ایسا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جس پر حد ہے، لیکن وہ اس گناہ کا اقرار نہیں کرتا حاکم کے پاس جا کر. گناہ کا ایسے کسی اسلامی مملکت میں جہاں حدود جاری نہیں ہوتے، یا کسی بھی ایسی مقام پر جہاں حدود جاری نہیں ہوتے، کوئی شخص کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جس پر کوئی حد اسلام میں مقرر کی گئی ہے، اور یا پھر یہ کہ کسی اسلامی مملکت میں جیسے حدود جاری ہوتے ہیں، کوئی شخص کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جس پر حد مقرر کی گئی ہے لیکن وہ چھپے طور پر توبہ کر لیتا ہے اس کا اظہار کیے بغیر، چاہے حدود جاری کیے جاتے ہوں اس مملکت میں یا حدود جاری نہ ہوتے ہوں، لیکن کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اپنے طور پر توبہ کر لیتا ہے، تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے، سوائے بندوں کے حقوق کے. اگر اس نے کسی شخص کا کوئی مال وغیرہ لیا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہے معاف نہیں ہوتے. تو حدود کی یہ حکمتیں ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان حکمتوں کے تحت حدود کو مقرر کیا ہے. اور اسلام میں جو حدود مقرر کیے گئے ہیں اس کے تعلق سے احکام بھی دیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ کسی عورت کے قریب جاتا ہے اس کو جو ہے سنسار کیا جاتا ہے. ہر چیز کے کچھ اصول ہیں اور باقاعدہ کڑی کڑی شرطیں ہیں اور ان کے لیے گواہیں ہیں اور ان کے لیے احکام مقرر ہے. اسی کے مطابق حدود کو جاری کیا جاتا ہے. اس طرح نہیں جیسا کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے مشہور کیا جاتا ہے کہ اسلامی حکومت کہیں قائم ہوگی تو گویا تقریباً لوگوں کے جو ہے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. گویا وہ اپنے بارے میں پہلے ہی سے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ وہ خود چور ہیں یا گنہگار ہیں کہ ان کو ان کی سزا مل کر ہی رہے گی، جبکہ ہم پوری اسلامی حکومت کا جو مسلمانوں کو حکومت حاصل رہی ہے اس پوری اسلامی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو چند ایک لوگ سامنے آتے ہیں جن کو جو ہے سزائیں ملی ہو، جن پر حد جاری ہوئی ہو. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ کسی ایک شخص کو جب سزا مل جاتی ہے تو دوسروں کو اس سے عبرت ہوتی ہے اور پھر لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو اور انسانی عقل اور انسان کا دین جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے. تو حدود کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں ہیں جو اس باب میں بیان کی گئی ہیں، اور مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مُكَلَّفٍ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ، اور حد واجب نہیں ہوتی مگر کسی مکلف پر جو حرمت کو جانتا ہو. مکلف کس کو کہتے ہیں؟ العاقل البالغ، جو عاقل ہے، جو بالغ ہے، اسی پر حد جاری ہوگی. تو حد کے جاری ہونے کے سلسلے میں بنیادی طور پر دو شرطیں پائی جاتی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جس پر حد جاری کی جا رہی ہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو. رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قلم اٹھا لیا گیا ہے تین شخصوں پر، سونے والے پر یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، اور بچے پر یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور مجنون پر یہاں تک کہ وہ عقل والا ہو جائے. تو چونکہ جو مجنون ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اور جو بچہ ہے وہ مکلف نہیں ہوتا، اس حیثیت سے ان پر حد جاری نہیں ہوتی. البتہ بچے کو تعزیری سزا دی جائے گی. بچہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جس پر کوئی حد مقرر ہے، جیسا کہ چوری ہے، تو اس کے ہاتھ تو نہیں کاٹے جائیں گے
کیونکہ حد جاری ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مکلف ہو، لیکن اس کو تعزیری سزا دی جائے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں حکم دیا گیا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے اس کو مارا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تعزیری سزا بچے کو دی جائے گی، لیکن مجنون کو نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ مجنون کے پاس عقل ہی نہیں ہے جو اس کی بنیاد ہے۔ کسی بھی حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو چیز بنیاد ہے وہ نہیں ہے۔ تو حد واجب نہیں، حد کے واجب ہونے کے لیے یا حد کے جاری کرنے کے لیے پہلی شرط کیا ہوئی؟ جس پر حد جاری کی جا رہی ہو وہ مکلف ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عالم بالتحریم، حرمت کو جاننے والا ہو، اسے معلوم ہو کہ یہ چیز اسلام میں حرام ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ ابھی ابھی اسلام لایا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ شراب اسلام میں حرام ہے، یا پھر یہ کہ کوئی ایسا شخص جو کہ قریوں میں رہتا ہے جہاں اسلامی احکام عام طور پر نہیں پہنچتے، آج بھی وہی صورتحال ہے، قریوں کے لوگوں کو نہیں پتا، اسلامی احکام کی بہت سی چیزیں نہیں معلوم ہے۔ تو ایسا کوئی شخص ہے جو کہ یہ نہیں جانتا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، اس کی وجہ سے وہ ارتکاب کرتا ہے، تو اس پر بھی حد جاری نہیں کی جاتی۔ دو چیزوں میں فرق ہے، ایک یہ کہ وہ حرمت کو تو جانتا ہے لیکن سزا کو نہیں جانتا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے چوری کرتے، معلوم ہے کہ چوری حرام ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے۔ اس کو یہ تو معلوم ہے کہ چوری اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے۔ اگر چوری کر لے، اسے پکڑ لیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ کہے کہ مجھے چھوڑ دو کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، لیکن یہ تو پتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن میں سمجھ رہا تھا کوئی کوڑوں کی سزا رہ گئی تھی، لیکن اس وقت اسے نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں وہ چیز حرام ہے یہ جاننا کافی ہے، کیا سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے یہ دوسری چیز ہے۔ تو اب یہاں جو چیز بتائی گئی وہ یہ کہ وہ حرمت کو ہی نہیں جانتا، تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ جو ہے کچھ ایسے لوگوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے جو قریب میں مسلمان لائے ہوں، اسلام لائے ہوں، یا پھر یہ کہ وہ دور شہروں سے دور قریوں میں رہتے ہوں۔ تو یہ دو شرطیں ہیں کسی پر حد کو نافذ کرنے کے لیے، وَلَا يُقِيمُهُ إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، اور اسے قائم نہیں کرے گا مگر امام یا اس کا نائب۔ امام یعنی حکمران، او نائبہ، امام کا نائب کون ہو سکتا ہے؟ امام کی طرف سے جو مقرر کیا گیا ہے، مختلف علاقوں کے جو والی ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، یا پھر قاضی ہوتے ہیں، یا پھر وہ پولیس والے ہوتے ہیں جن کو اس کا اختیار دیا جاتا ہے، وہی اس کو قائم کریں گے، اس لیے کہ اس میں باقاعدہ اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، اندازہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کو اس کا اختیار دیا جائے تو وہ جانبداری سے محفوظ نہیں رہیں گے، اور یہ تمام چیزیں جو کہ حکومت کر سکتی ہے تحقیقی کام، وہ عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ انہی کا اختیار ہے، حاکم کا ہی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاری کیا، اور خلفائے راشدین اور اس کے بعد بھی اسلامی حکمرانوں نے اسے نافذ کیا۔ تو عام جماعتیں جو مسلمانوں کی جماعتیں ہوتی ہیں، یا پھر عام افراد یا خاندان والے اپنے گھرانوں میں ان حدود کو نافذ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ صرف امام کا حق ہے۔ الا السیدہ، سوائے مالک کے، فإن له اقامته بالجلد خاصۃ، تو اسے صرف کوڑے کی سزا قائم کرنے کی اجازت ہے۔ کس کے لیے؟ علی رقیق ہی، اپنے غلام پر، غلام ہو یا پھر لونڈی ہو۔ القن کہتے ہیں جس کے ساتھ آزادی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، جیسے کہ غلام اس کے پاس ہے لیکن غلام مکاتب ہے، اس کے ساتھ اس نے آزادی کا معاہدہ کر رکھا ہے۔ مکاتب کس کو بولتے ہیں؟ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اس کے مالک نے آزادی کا معاہدہ کر لیا ہے کہ یہ جیسے ہی ایک مخصوص رقم ادا کر دے گا وہ آزاد ہو جائے گا، اس کو مکاتب کہتے ہیں، کئی مرتبہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو اگر آزادی کا کوئی معاہدہ اس کے ساتھ جو ہے قائم ہے، تو ایسی صورت میں تو اس پر حد نافذ نہیں کرے گا مالک، لیکن ایسا غلام ہے جس کے ساتھ آزادی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے تو وہ اس پر کوڑے کی سزا کو نافذ کر سکتا ہے۔ اس کی اجازت دی گئی، مالک کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ اپنے غلام پر کوڑے کی سزا نافذ کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے غلام کے ساتھ آزادی کا کوئی معاہدہ اس سے نہ ہوا ہو۔ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس فرمان کی وجہ سے اذا زنت امۃ احدکم فلیجلدھا، جب تمہاری کوئی لونڈی زنا کرے تو اسے کوڑے مارے۔ یہ حدیث واضح ہے، اور اس حدیث میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی لونڈی کو کوڑے مار سکتا ہے۔ لونڈی غلام ظاہر ہے کہ دونوں ایک ہی حکم میں ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ قَطْعُ فِي السَّرِقَةِ، اور چوری میں ہاتھ کاٹنے کی اسے اجازت نہیں ہے، صرف کوڑے کی سزا کی اجازت دی گئی۔ کوڑے کی سزا کے علاوہ جو دوسری سزائیں ہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوڑے مارنا یہ ایک طرح سے تعدیبی کارروائی ہے، ادب سکھانے کے لیے ہے، تو جس کا تعلق صرف تعدیبی کارروائی سے ہو سکتا ہے اس کی اجازت دی گئی۔ لیکن ہاتھ کاٹنا اور قتل کرنا تو ظاہر ہے کہ تو جان کا معاملہ ہے، یا پھر انسان کے کسی جز کو جو ہے ضائع کرنے کا معاملہ ہے، کسی جز کو جو ہے ختم کرنے کا معاملہ ہے، تو پھر یہ معاملات اس کے پاس نہیں، ان کے اختیارات مالک کے پاس نہیں ہے۔ صرف تعذیبی طور پر جو سزا ہو سکتی تھی کوڑے مارنے کی، وہ اس کو اس کا اختیار دیا گیا۔ وَلَيْسَ لَهُ قَطْعُ فِي السَّرِقَةِ، اور چوری میں ہاتھ کاٹنے کا اسے اختیار نہیں ہے۔ وَلَا قَطْعُ فِي الرِّدَّةِ، اور ارتداد میں اسے قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا کرے گا وہ؟ ایسی صورت میں وہ حاکم کے پاس لے جائے گا اپنے غلام کو، حاکم اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا، لیکن خود وہ سزا کو نافذ نہیں کر سکتا۔ وَلَا جَلْدُ مُكَاتَبِهِ، اور اپنے مکاتب غلام کو کوڑے نہیں برسا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ اس نے آزادی کا معاہدہ کر رکھا ہے۔ تو مکاتب غلام اگر زنا کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ حاکم کے پاس رجوع کرے گا، خود نہیں مارے گا۔ وَلَا أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ، یا پھر اپنی وہ لونڈی جو شادی کر چکی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہ کوڑوں کی سزا کا معاملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ شادی شدہ ہے، تو اس کے معاملے میں وہ حاکم سے رجوع کرے گا۔ وَحَدُّ الرَّقِيقِ فِي الْجَلْدِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ، اور کوڑے کے برسانے کے معاملے میں غلام کی جو حد ہے، غلام کی حد کی جو مقدار ہے وہ آدھی ہے، آزاد کے مقابلے میں آدھی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ دلیل ہے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اگر وہ فاحشہ کا ارتکاب کرتی ہیں تو ان پر آزاد عورتوں کے سزا کی آدھی سزا ہے، آزاد عورتوں کی سزا کی آدھی سزا ہے۔ لونڈیوں کے لیے فاحشہ کے ارتکاب کا جو حکم دیا گیا وہ آزاد عورتوں کی سزا کی آدھی سزا، یعنی 100 کے بدلے میں 50 کوڑے، تو 100 کے بدلے میں 50 کوڑے۔ یہ آیت ہے کس کے بارے میں؟ لونڈیوں کے بارے میں۔ تو ظاہر ہے کہ لونڈیوں کا اور غلاموں کا ایک ہی حکم ہے، تو دونوں کے لیے ایک ہی سزا ہے، اور وہ ہے آدھی سزا جو کہ آزاد کے لیے مقرر ہے۔ وَمَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ سَقَطَ، اور جو کسی حد کا اقرار کرے پھر اس سے رجوع کرے تو وہ ساقط ہو جائے گا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ کسی پر حد ثابت ہو جائے اور وہ حاکم کے پاس چلا جائے، تو اس میں کسی کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ دوسری چیز ہے کہ حد کا کوئی اقرار کرتا ہے، ثابت نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہ اس پر گواہوں کے ذریعے ثابت کر دیا گیا، یا ایسا نہیں کہ لوگوں نے پکڑ کر اسے حاکم کے پاس مقرر کیا، وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، کوئی ایسا گناہ جس پر حد مقرر ہے، جیسا کہ زنا کیا ہے، یا پھر یہ کہ شراب اس نے پی بول کر وہ اقرار کرے۔ تو ایسی صورت میں وہ اگر بعد میں کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا، میں نے ایسا گناہ نہیں کیا، تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسا گناہ جس پر حد مقرر کی ہوئی ہے اور وہ جو ہے اس کا اقرار کرتا ہے اور اس کے بعد رجوع کرتا ہے، تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ مشہور ہے تُدْرَأُ الْحُدُودُ بِالشُّبْہَاتِ، شبہات کے ذریعے حدود کو دور کیا جائے گا۔ جہاں بھی شبہ پیدا ہو جائے گا وہاں حدود نافذ نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے تو اس سزا کے لیے ثبوت ضروری ہے، ثبوت ایسا ثبوت جو کہ یقینی ہے۔ اب اس شخص نے اقرار کیا، اس کے بعد پھر وہ رجوع کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں احتمال پایا جاتا ہے کہ اس نے واقعی وہ گناہ نہیں کیا ہوگا۔ تو جیسے ہی احتمال پایا جائے گا حد کو جو ہے چھوڑ دیا جائے گا۔ جہاں بھی شبہ ذرا بھی ہو جائے گا
تو وہ حد کو چھوڑ دیا جائے گا. جیسے کہ ماعز جو اسلمی ہے، ماعز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا ارتکاب کیا تھا زنا کا، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں تحقیق کر لی تھی، یہاں تک یہ بھی پوچھا تھا کہ ابھی کا جنون، کیا تم پاگل ہو؟ اسی سے علماء دلیل لی ہے کہ حد کے نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس عقل ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ کیا تم واقعی عقل مند ہو یا نہیں ہو. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو سزا دی تھی، اس کے بعد جب انہوں نے اقرار کر لیا اور 4 مرتبہ انہوں نے اقرار کر لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا کہ ان کو لے جاؤ اور کوڑے ان کو برسا کر قتل کر دو. تو اس کے بعد جب کوڑے ان پر برسنے لگے تو وہ جو ہے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سزا کو صحابہ کو پتہ نہیں تھا، ان کو بھاگنے نہیں دیے، بلکہ ان کو جو ہے پکڑ کر جب تک انہیں مار نہیں دیا تب تک ان کو مارتے رہے پتھروں سے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا، تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا جب وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. اس سے علماء نے دلیل دی ہے کہ اگر کوئی شخص اقرار کرتا ہے حد کا، کیونکہ ان کا بھاگنا ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے رجوع کا احتمال ہو، اس میں رجوع کا احتمال پایا جاتا ہے، ان کا بھاگنا اس سے رجوع کرنے کا احتمال پایا جاتا ہے، تو حدود کو رجوع کرنے کی صورت میں نافذ نہیں کیا جائے گا. تدرأ الحدود بالشبہات، شبہات کے ذریعے حدود کو دور کیا جائے گا. تو اس کی بنیاد پر جب کوئی شخص کسی حد کا اقرار کرتا ہے پھر اس سے رجوع کرتا ہے تو وہ حد اس سے ساقط ہو جائے گی. اور ایک سبق پڑھ لیں گے ہم لوگ. فصل فی وسائل اقامت الحد و کیفیتہ، حد کے قائم کرنے کے وسائل اور اس کی کیفیت کے بارے میں، حد کو جاری کرنے کی کیا کیفیت ہے اس کے بارے میں یہ فصل ہے. وَيُضْرَبُ فِي الْجَلْدِ بِصَوْتٍ لَا جَدِيدٍ وَلَا خَلِقٍ وَلَا يُمَدُّ وَلَا يُرْبَطُ وَلَا يُجَرَّدُ وَيُتَّقَى وَجْهُهُ وَرَأْسُهُ وَفَرْجُهُ. وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا وَالْمَرْأَةُ جَالِسَةً وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا وَتُمْسَكُ يَدَاهَا. ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ. روى علي رضي الله تعالى عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة أحد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. فإن لم يرجى برؤه وخشي عليه من الصوت جولد بضغص فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. ويضرب في الجلد بصوت، اور کوڑوں میں مارا جائے گا ایسے کوڑے سے لا جدید ولا خلق، جو کہ نہ ایک دم نیا ہو اور نہ ہی پرانا ہو. اور کوڑوں میں ایسے کوڑے سے مارا جائے گا اور جلد کی سزا میں، اور جلد کی سزا میں کوڑوں کی سزا میں ایسے کوڑے سے مارا جائے گا جو نہ تو نیا ہو اور نہ پرانا ہو. ولا یمد، اور نہ ہی اسے لٹایا جائے گا، ولا یربت، اور نہ باندھا جائے گا، ولا یجرد، نہ اس کے کپڑے نکالے جائیں گے. ویتقى وجهه ورأسه وفرجه، اور اس کے چہرے، سر اور اس کی شرمگاہ کو مارنے سے بچا جائے گا. وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا، اور عورت کو کھڑا کر کے کوڑے مارے جائیں گے، اور مرد کو معاف کرنا وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا، اور مرد کو کھڑا کر کے کوڑے مارے جائیں گے. وَالْمَرْأَةُ جَالِسَةً، اور عورت کو بٹھا کر، اور عورت کو بیٹھی ہوئی حالت میں. وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، اور اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھے جائیں گے. وَتُمْسَكُ يَدَاهَا، اس کے ہاتھ پکڑ لیے جائیں گے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا يُرْجَى بُرْؤُهُ، اور جو بیمار ہو جس کے شفا پانے کی امید ہو، اخرا، اس کی سزا کو مؤخر کیا جائے گا. حتی یبرأ، یہاں تک کہ وہ شفا حاصل کر لے. روا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے ان امۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنت،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی نے زنا کیا، فامرنی ان اجلدہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اسے کوڑے مارنے کا، فاذا ہی حدیثۃ عہد بنفاس، تو وہ ابھی ابھی نفاس اسے شروع ہوا تھا، ابھی ابھی نفاس اسے شروع ہوا تھا، یعنی گویا ابھی وضع کے حالت میں تھی، حمل کے بچہ پیدا ہونے کے بعد جو کمزوری ہوتی ہے عورت کو اس حالت میں تھی، فخشیت ان انا جلدتها، مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں اسے کوڑے ماروں گا ان اقتلها تو میں اسے قتل کر دوں گا، فذکرت ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، فقال احسنت، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، فإن لم يرجى برؤه، اور اگر اس کے شفا پانے کی امید نہ ہو، وخشی علیہ من الصوت، اور کوڑے مارنے کی صورت میں اس پر خدشہ ہو، یعنی اس کے قتل ہو جانے کا خدشہ ہو، اور کوڑے مارنے کی صورت میں اس کے قتل کا خدشہ ہو، جولیدا بضغث، تو اسے ایک گٹھے سے، گٹھا جس میں جمع ہوتے ہیں کئی چیزیں، ہم جو ہے کئی کاڑیوں کو جمع کیا جا سکتا ہے نا، کئی کاڑیاں جیسے کہ جھاڑو ہوتی ہے اس میں کئی کاڑیاں ہوتی ہیں تو اسے گٹھا بولتے ہیں، تو اسے ایسے گٹھے سے مارے جائے گا جس میں کاڑیاں ہوں گی، کاڑیاں یا پھر چھوٹی چھوٹی جو لکڑیاں ہوتی ہیں، بعدد ما یجب علیہ، اتنی جتنی اس پر کوڑے برسانے ہیں، اگر وہ شراب کی سزا ہے تو 40 کاڑیاں، اور اگر وہ بہتان کی سزا ہے تو 80 کاڑیاں، تو ایک گٹھا بنایا جائے گا اتنی کاڑیوں کے ساتھ، یا اتنی شاخ یا اتنی تنکوں کے ساتھ، جس میں جو ہے اس کو جتنے کوڑے اس کو برسانے ہیں، جتنے کوڑے اس کو برسانے ہیں اتنی جو ہے، جو چھڑیاں ہیں یا کاڑیاں ہیں یا ڈنڈیاں ہیں، وہ جو ہے جمع کی جائیں گے اور ایک مرتبہ اسے مارا جائے، تو اتنی سزا دیں گے جتنا وہ برداشت کر سکے گا، کیونکہ اصل مقصد جو ہے اس کو قتل کرنا نہیں ہے، اصل مقصد اس کو ادب سکھانا ہے، اسی لیے اس کے لیے آداب بتائے گئے، کوڑے کیسے مارنا چاہیے، کیا کیفیت ہونی چاہیے، وَيُضْرَبُ فِي الْجَلْدِ بِصَوْتٍ لَا جَدِيدٍ بَلَا خَالِقٍ، اور کوڑوں کی سزا میں ایسے کوڑے سے مارا جائے گا جو کہ نہ تو بہت نیا ہو جس سے بہت سخت مار پڑتی ہو، اور نہ ہی بہت پرانا ہو، کیونکہ اگر بہت سخت مار پڑتی ہو تو اس کے قتل ہونے کا اندیشہ ہے، جس اور اس کوڑے کی سزا میں اسے قتل کرنا مقصود نہیں ہوتا، اور اگر بہت پرانا ہو چکا ہو اور اس پر مار کا کوئی اثر نہ ہوتا ہو تو پھر اس کو سزا کا جو احساس دلانا ہے، جو ادب سکھانا ہے، وہ مقصود پورا نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کوڑا لایا گیا جو ٹوٹا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے اوپر والا، فوق ھذا، یعنی ٹوٹا ہوا کوڑا نہیں، پرانا ہو کر جو ٹوٹ گیا ہے، بلکہ جو ابھی ٹوٹا نہ ہو ایسی حالت والا، تو ایک دم تازہ کوڑا لایا گیا، جدید، جس کو ابھی جس سے کسی چیز کو مارا بھی نہیں گیا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے کم والا، اس کے بعد والا، تو اس کے بعد دوسرا کوڑا لایا گیا جو نیا نہیں تھا لیکن ایک دم پرانا بھی نہیں تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو نرم ہو گیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مارنے کا حکم دیا، تو اس سے علماء نے دلیل لی ہے کہ کوڑا ایسا ہونا چاہیے جو کہ درمیانی ہو، نہ تو ایک دم ہی نیا ہو اور نہ ہی بہت پرانا ہو، مقصود بھی پورا ہو جائے تاکہ اس کے دل میں جو ڈر پیدا کرنا ہے، سزا کا جو احساس دلانا ہے وہ بھی پورا ہو جائے، اور پھر اس کے قتل کا بھی سبب نہ بنے، ولا یمد، اور اسے لٹایا نہیں جائے گا، لٹا کر کوڑے مارنا اس میں ایک طرح کی اہانت ہے، وہ مقصود نہیں ہے، تو اسے لٹا کر کوڑے نہیں مارے جائیں گے، ولا یربت، باندھا بھی نہیں جائے گا کیونکہ یہ بھی اہانت کی بات ہے، ہاتھوں کو باندھ کر کوڑے مارے جائیں تو اس طرح بھی نہیں کیا جائے گا، ولا یجرد، اور کپڑے بھی نہیں نکالے جائیں گے کیونکہ آدمی جو کپڑے پہنے ہوا ہے اسی پر سے کوڑے مارے جائیں گے، ہاں الا یہ کہ آدمی اگر کوئی ایسے کپڑے پہنا ہوا ہے، موٹے کپڑے، جس کی وجہ سے کوڑے کی جو مار ہے وہ اس کی پیٹھ تک پہنچ نہیں سکتی، تو ٹھیک ہے، ایسی صورت میں اس کے اتنے کپڑے نکالے جائیں گے جو کہ اس کوڑے کی سزا کے رکاوٹ بنتی، لیکن انسان جو نارمل کپڑے پہنتا ہے نا،
وہ کپڑے نہیں نکالے جائیں گے. وَيُتَّخَى وَجْهُهُ وَرَأْسُهُ وَفَرْجُهُ، اس کے پورے بدن میں مارے جائیں گے کوڑے، تاکہ پورے بدن کو جو ہے سزا مل جائے، لیکن اس کے چہرے سے، اس کے سر سے، اس کی شرمگاہ اور اس کے وہ مقامات جہاں مار پڑنے سے انسان کے قتل کا امکان ہے، اس سے گریز کیا جائے گا. ویسے مقامات پر کوڑے نہیں برسائے جائیں گے. وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا، اور آدمی کو کوڑے اس حالت میں مارے جائیں گے جبکہ وہ کھڑا کر کے کوڑے مارے جائیں گے، لیٹایا نہیں جائے گا، کھڑے ہونے کی حالت میں. وَالْمَرْأَةُ جَالِسَةً، اور عورت کو بٹھا کر، کیونکہ پردے کے اعتبار سے وہ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے. وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، اور اس کے کپڑے اچھی طرح باندھ دیے جائیں گے تاکہ اس کی بے پردگی نہ ہو. وَتُمْسَكُ يَدَهَا، اس کے ہاتھ جو ہے پکڑ لیے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ درد کی چوٹ سے جو ہے، چوٹ کی درد سے اگر وہ اپنے ہاتھ ہلانے لگے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا جو سطر ہے وہ ظاہر ہو جائے، تو اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پکڑے جائیں گے تاکہ اس کا سطر ظاہر نہ ہو. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا يُرْجَى بُرْءُ، اور اگر کوئی ایسا شخص جو کہ بیمار ہے، اسے کوڑے کی سزا مقرر کی گئی ہے لیکن وہ بیمار ہے لیکن بعد میں شفا پا سکتا ہے، اخرا، تو اس کی سزا میں تاخیر کی جائے گی، یہ حتی یبرا، یہاں تک کہ وہ شفا پا جائے. کیونکہ کوڑوں کی سزا کا مقصود قتل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کوڑوں کی سزا کا مقصود اس کو گناہ سے، آئندہ سے گناہ نہ کرے، گناہ سے باز رکھا جائے، وہ مقصود ہوتا ہے. اور جب وہ بیماری کی حالت میں اسے سزا دی جائے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے قتل کا سبب بن سکتا ہے، تو اس لیے اس کے شفا پانے تک انتظار کیا جائے گا. اس کی دلیل یہ حدیث ہے، روا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، انا امتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لوڈی نے زنا کیا، تو امرنی ان اجلدہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اسے کوڑے مارو. فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، تو وہ ابھی قریب میں ہی نفاس والی ہوئی تھی. فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدتُّهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، تو مجھے ڈر ہوا اس کی کمزوری کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مار دوں گا تو مر جائے گی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر کوڑے نہیں برسائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ معاملہ اس طرح کا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، احسن تھا، کہ تم نے اچھا کیا، تم نے صحیح کیا. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ مریض ہے اور کوئی ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جس میں کوڑے کی سزا مقرر ہوتی ہے یا کوئی حد مقرر ہوتی ہے، تو اس کے، اور وہ مرض ایسا ہے کہ بعد میں اسے شفا مل سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر وہ سزا نافذ نہیں کی جائے گی بلکہ اس کے شفا پانے کا انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد اسے وہ سزا دی جائے گی. لیکن اگر بیماری ایسی ہے کہ فَإِن لَمْ يُرْجَى بُرْءُ، اگر اس کی شفا پانے کی امید نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، وَخُشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّوْتِ، اور کوڑوں کی سزا میں خدشہ پایا جاتا ہو، اندیشہ ہو، کس چیز کا، کہ یہ بیمار اتنا زیادہ ہے کہ مر جائے گا اگر وہ سزا دی جائے گی، تو ایسی صورت میں جُلِدَ بِضِغْصٍ، تو ایک گٹھے سے، اس گٹھے سے اسے کوڑے مارے جائیں گے، فِيهِ عِيدَانٌ، جس میں لکڑیاں ہوں گی، کاڑیاں ہوں گی، جیسا کہ کھجور کا ایک خوشہ ہے، کھجور کا وہ خوشہ جس میں کھجور نہیں ہوتے، کھجور کے نکلنے سے پہلے، تو اس خوشے میں اتنے شاخیں یا پھر اتنی کاڑیاں رکھی جائیں گی جو اس کی سزا کے لیے، کوڑے، جتنے کوڑے اس کی سزا کے لیے مقرر کیے گئے، اور اس سے جو ہے ایک مرتبہ اسے مارا جائے گا. بِضِغْصٍ، ایک گٹھے سے، فِيهِ عِيدَانٌ، جس میں کاڑیاں ہوں، چھڑیاں ہوں، بِعَدَدِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ، جتنے کوڑے اس پر برسانے ہیں، جتنے کوڑے اس پر واجب ہے اس کی تعداد کے معنی، اس کی تعداد کے برابر، مرتن واحدتن، ایک مرتبہ. ہمارے قرآن مجید میں جو اسلامی تاریخ ہے یا پھر اسلامی جو شخصیات ہیں، اس میں ایک واقعہ اس طرح کا ہوا تھا. وہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ ہے سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی کا. بارک اللہ فیک. جی ہاں، سیدنا ایوب علیہ السلام، رسول اللہ پاک نے یہی کہا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کو، اپنی بیوی کو کوڑے مارنے کی جو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اسی طرح گٹھا لے کر ایک مارنے کا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. تو اسی کے مطابق یہاں بھی عمل کیا جائے گا. تو صرف سبق بالکل آسان ہے،
اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ سوال کیا جائے، پھر بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ دیکھا اگر کوئی بیمار جس طرح اس کو جو ماری جائے گی یا پھر حالت ایسی ہو جو یا چھوڑ دیا جائے گا تو شیخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے؟ ہاں ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حالت کے اعتبار سے اسے معاف کیا گیا ہے نا، مجبور۔ جب جی دنیا میں اسے معاف کیا گیا ہے اور وہ دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اسے معاف کر۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، یہاں رک جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ السلام علیکم۔